اللہ کی بیوی کے قائل اور صوفیاء کے گروہ اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور من نور اللہ ہے. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے, عیسیٰ بیٹا اللہ کا, تو صوفیاء نے کہا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اللہ کے نور کا. یہ اللہ کے برابر بنانا, یہ اللہ کا شریک بنانا, یہ اللہ کا ساتھی بنانا, یہ اللہ کا ہمسر بنانا. نجومیوں کا شرک بھی اسی قسم کا ہے. وہ ستاروں کے اندر کمال مانتے ہیں کہ اس نظام کو جو چلا رہے ہیں یہ آسمان کے ستارے ہیں, یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. آپ انڈیا پاکستان والے بھائیوں نے اپنے ہاں کے سنڈے میگزین کے اندر ایک پیج دیکھا ہوگا. آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ آپ کا ستارہ فلاں ہے, آپ کا ستارہ فلاں ہے. آپ کے ستارے کے مطابق آج کل آپ پر پریشانی آنے والی ہے, اور آپ کے ستارے کے مطابق آج کل آپ کو رزق میں فراخی ہونے والی ہے. اکثر معروف اچھے بھلے لوگوں کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے, کوئی بندہ پریشان ہونا, اجی آپ کو کیا بتائیں, آج کل ہمارا تو ستارہ ہی گردش میں ہے. ستارہ گردش میں ہو, حالات بدل جاتے ہیں. یہ ستارے مدبر ہیں جہاں کے. آپ یاقوت پتھر پہنا کریں, یہ یاقوت جو ہے, یہ عقیق جو ہے, آپ کے ستارے برج کے ساتھ ملتا ہے, اور جب اس کو پہنیں گے تو فائدے مل جائیں گے. وہ اس جہان کا نظام چلانے والے ان ستاروں کو سمجھتے ہیں, جو ستارے جو محض اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نہیں, رب نہیں. یہ بھی شرک کی قبیح قسم. اور افسوس کہ ہمارے ہاں یہ شرک اتنا پھیلا ہوا, نجومیوں کا شرک, نجومیوں کی غلاظت اتنی پھیلی ہوئی. اچھے بھلے لوگ جا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں, جناب پروفیسر صاحب, بنگالی بابا, ذرا دیکھ کر بتائیے ہمارے ہاتھ کی لکیریں اور ہمارے ستارے کیا بولتے ہیں. یہ جادوگر, یہ نجومی جو ان کے سامنے ایک مرتبہ جا کر سوال کر دے, ان کی تصدیق کر دے, اس کی 40 دن تک نمازیں برباد ہو جاتی. ان کی تصدیق کرنے والا اللہ کی شریعت کی تکذیب کرتا ہے. یہ شرک کی بڑی بھیانک قسم اور بڑی عام قسم. ان کو تقدیروں کا مالک, تقدیروں کا عالم سمجھا جاتا ہے, اور حالانکہ کیفیت کیا ہے؟ یہ جو لوگوں کی تقدیروں کے حالات بول بول کر بتاتے ہیں, ان کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ سڑک کے کنارے پر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے, گندی مٹی ان کے منہ میں جا رہی. جو تمہاری تقدیر کا اتنا علم بتا دیتے ہیں, یہ اپنی تقدیر کیوں نہیں بدل لیتے؟ طوطا رکھا ہوا, طوطا اٹھتا ہے, انسانوں کی تقدیروں کا علم طوطا ایک پرچی نکال کر بتاتا ہے اور یہ پڑھ کر سنا دیتا ہے, جناب آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے. یہ قسمتوں کا حال, یہ غیب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اسی طرح قبر پرستوں کا شرک, وہ بھی اسی قسم کا, جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کی روح ہے, مرنے کے بعد جو چاہتی ہیں کر گزرتی ہیں. کسی کی روح کو چھین کر اسے دوبارہ زندہ کر دیتی ہیں. یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ تو دشمن کے مقابلے پر حاضر ہو جاتی ہے. ہر جمعرات کو گھروں کے کنڈے بجا بجا کر پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے. روحیں آتی ہیں جاتی ہیں, شہداء کی روحیں ہیں, اولیاء اللہ کی روحیں ہیں, مصیبتوں میں مدد کرتی ہیں, اولاد دیتی ہیں, رزق دیتی ہیں, خزانوں کی مالک ہیں, یہ سارا کچھ کرتی ہیں. حالانکہ اس پورے جہان کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر جب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تبدیل ہوئی, لوگوں نے یہی چرچے کیے تھے کہ اس کی موت کا غم تو یہ بھی برداشت نہ کر سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خطبہ دیا, کہا یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یہ کسی کے مرنے اور زندہ ہونے سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. اس کائنات میں تصرف کرنے والا نہ کوئی ولی, نہ کوئی پیر, نہ کوئی بزرگ, نہ کوئی امام, نہ کوئی شیخ, نہ کوئی حضرت, اس پوری کائنات کا کنٹرول کرنے والا ایک عرش والا رب ہے. شرک کی دوسری قسم اسماء و صفات.
اس کی بھی دو قسمیں ہیں، شرک تشبیہ، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات پر تشبیہ دینا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صفت اللہ کی وارد ہو گئی قرآن اور حدیث میں، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تشبیہ نہ دی جائے، اس کی تعویل نہ کی جائے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر حدیث میں آیا، ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مانند نہیں۔ اللہ کا قدم حدیث میں آیا، جہنم پہ رکھا جائے گا، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کی آنکھیں تجری بأعیننا، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کلام کرتا ہے، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ تمام اسماء و صفات اللہ کی ویسے ہی ماننا واجب ہے جس طرح آ گئی، جس طرح علم دے دیا گیا۔ دوسری قسم، اللہ کے مبارک نام ہیں، اللہ کے پیارے نام ہیں، مشرکین ان ناموں کے اندر سے اپنے جھوٹے الہوں کا نام نکالتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں، ان قریب وہ اپنے کرتوتوں کا بدلہ پا لیں گے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد سے مراد شرک ہے، جس کی ایک صورت اللہ کے نام الالہ، مشرکین نے الالہ نام میں سے اپنے بزرگ کا نام اللات نکالا، جیسے اللہ الالہ ہے، یہ اللات ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام العزیز، اس میں سے مشرکین نے العزہ نکالا۔ یہ اللہ کے اسماء، اللہ کے ناموں کے ساتھ الحاد ہے، جس کے بارے میں مالک کہہ رہا ہے ان سے الگ ہو جاؤ، جو میرے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یہ قیامت کے قریب، یہ قیامت والے دن ان قریب ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ شرک کی تیسری قسم، یہ کینسر ہے مسلمان بھائی، یہ کینسر ہے، اس کا علاج صرف توبہ ہے، اور اگر اس شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے کوئی انسان مر جاتا ہے، وہ اللہ کے انبیاء کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، چچا ہو، کہہ دیا جاتا ہے جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ شرک معاف نہیں ہوگا۔